اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم چیپٹر پڑھیں گے اس کا نام ہے ہجرت حبشہ۔ مسلمانوں کی پہلی ہجرت کے بارے میں اس چیپٹر میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ اللہ کی خاطر اپنا گھر اور وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جا بسنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ جب مسلمانوں پر مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہ رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ جو مسلمان چاہیں حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں کا حکمران نجاشی ظالم نہیں ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ ارشاد نبی کے مطابق نبوت کے 5ویں سال 11 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ ان مہاجرین میں حضرت عثمان اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ حبشہ براعظم افریقہ کا ملک ہے، آج کل اس کا نام ایتھوپیا ہے۔ مسلمان وہاں اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے کہ یہ خبر پھیل گئی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مسلمان حبشہ واپس آ گئے، لیکن مکہ پہنچ کر پتہ چلا کہ یہ خبر غلط ہے۔ اب کفار مکہ کا ظلم پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ دوسری ہجرت حبشہ نبوت کے 6 سال دوبارہ 83 مردوں اور 17 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ قریش مکہ کو جب مسلمانوں کی روانگی کا علم ہوا تو وہ بہت غصے میں آ گئے اور غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کا تعاقب کیا، لیکن خوش قسمتی سے مسلمانوں کو حبشہ جانے والی تیار کشتی مل گئی جس پر سوار ہو کے وہ حبشہ پہنچ گئے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان لوگوں سے بہت اچھا سلوک کیا اور یہ لوگ وہاں امن و سکون کے ساتھ وہاں رہنے لگے۔ قریش مکہ کو مسلمانوں کا امن و سکون پسند نہ آیا، انہوں نے ایک سازش کی۔ اب انہوں نے جو سازش کی اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے 2 افراد پر مشتمل ایک وفد کو بہت سے تحفے دے کر نجاشی کے پاس بھیجا اور درخواست کی کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں، انہیں اپنے ملک سے نکال دیں۔ نجاشی نے دریافت کیا ان لوگوں کا کیا جرم ہے۔ وفد کے 2 افراد نے جواب دیا، ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا۔ یہ سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا تاکہ وہ ان سے اس کے بارے میں وضاحت طلب کرے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ کا ہم پر کرم ہوا اور اس نے ہم ہی میں سے اپنا ایک رسول بھیجا۔ اس نے ہمیں اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی تربیت دی اور تعلیم دی، ہر برائی اور گناہ سے بچنے کا کہا۔ ہم اس نبی پر ایمان لائے اور اس کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے لگے تو ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی۔ ہم ان کے ظلم ستم سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں آ گئے۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ نجاشی یہ باتیں سن کر بہت متاثر ہوئے اور وفد کے افراد نے ایک نئی ترکیب سوچی اور نجاشی سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ان مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھیں۔ جواب میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، جن میں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کی یہ آیات سن کر نجاشی رونے لگا اور اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا، خدا کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے وہ سچ ہے اور اس تنکے کے برابر نہ زیادہ ہے نہ کم۔ اس طرح کفار مکہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔